جناب عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے ہیں. آج قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ پاکستان میں وہ تبدیلی لانے کا جس تبدیلی کی یہ قوم 70 سال انتظار کر رہی ہے. میں عمران خان نیازی سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض اپنی انتہائی صلاحیت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آج پاکستان اکانومی کا چیلنج فیس کر رہا ہے. ہمارا کبھی بھی تاریخ میں اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ نہیں تھا, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے ہوئے. By his own admission, the biggest challenge before the Prime Minister in waiting, Imran Khan, is to fix Pakistan's economy. It's not going to be an easy task for Imran Khan. He will need to take some urgent steps to prevent a potential collapse of the economy. یہ ساری جو 10 ڈیمز 10 بن رہی ہیں یہ 2018 میں شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ 2028 میں یہ پوری ہو. تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی گرڈ میں سستی بجلی اور صاف بجلی جو ہمارے ملک میں ملے گی, اس سے صرف لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا, سب سے زیادہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو ہوگا سستی بجلی کا. کورونا کے باوجود سی پیک کے منصوبوں پر کام بتدریج آگے بڑھا. وزیر اعظم عمران خان کی چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات میں گفتگو. مجھے سب سے پہلے تو آج خوشی ہے کہ K2 جو چائنا اور پاکستان کی کوپریشن سے یہ جو K2 کی آج ہم انوگریشن کر رہے ہیں 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا, 1100 میگا واٹ کلین انرجی پیدا کرے گا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک بھر میں 10 ارب درخت لگائیں گے اور پورے ملک میں پلانٹ فور پاکستان شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going so. وزیر اعظم کا پاکستان کو ماحول دوست ملک بنانے کے لیے ایک اور انقلابی پلان تیار. وفاقی حکومت نے پاکستان کی پہلی الیکٹریکل وہیکل پالیسی تیار کر لی ہے. یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹرک بسز لانی پڑیں گی, گاڑیاں لانی پڑیں گی, موٹر سائیکل, سب سے زیادہ موٹر سائیکلز کیونکہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, زیادہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. انشاءاللہ جب ایک ملک کے اندر ایک ہی کریکولم ہوگا اور ایک طرف ایک ڈائریکشن پہ ملک جائے گا, ہمارے نوجوان جائیں گے, وہ ہے اصل آزادی کا راستہ. ایک آدمی کام کرنے باہر جاتا ہے, پیسے بناتا ہے, مزدور بھی ہو, ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں گھر بنایا جائے. اس کے لیے ان کے لیے بہت بڑے پرابلمس ہیں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو قبضے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کم از کم اب ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ بینک کی پیچھے گارنٹی ہے اور پھر وہ بینک سے قرضے بھی لے سکیں گے گھر بنانے کے لیے. اور میرے خیال میں یہ ایک واقعی جس طرح بات کی گئی گیم چینجر ہے, کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ پیسہ اٹریکٹ کر سکیں گے جس کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے ڈالرز کی. اوورسیز پاکستانیز کی پارٹیسپیشن بڑھانے کے لیے جو آپ نے دو روشن اپنی کار اور جو روشن سماجی خدمت, یہ جو دو آپ نے اور پروڈکٹس دی ہیں, انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے. میں پاکستان سے ہدف کروں. یہ انیشیٹو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں پیسہ بھی اپنا لا سکتے ہیں, ان کو ریٹرنز بھی اچھی مل سکتی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ملک کی مدد کر سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا امت مسلمہ کے لیے ایک اہم اقدام, اور دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ ملے گی. وزیر اعظم عمران خان آج سہاوا میں 500 کینال پر مشتمل القادر یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھیں گے. دنیا کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کو بورڈ کے اوپر لے کے آیا ہوں, اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹلیکچوئل لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹی سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا, ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے, ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. میں انشاءاللہ کل آغاز کر رہا ہوں رحمت للعالمین اتھارٹی کا. میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی کیوں بنائی تھی؟
کہ ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عاشق رسول ہیں تو اس کو ثابت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلیں، ان کے راستے پہ چلیں، ان کا راستہ کدھر ہے، قوم کس طرف جا رہی ہے۔ اور صرف میرا مقصد یہ ہے ہمارے بچے کو سمجھ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، سیرت نبی کیا تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8، 9 اور 10 کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی۔ There are 1.3 billion Muslims in this world. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Hijab is some sort of a weapon. It's become an issue in some countries. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he is ridiculed, when he is insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. اقوام متحدہ نے اسلاموفوبیا پر پاکستان کی متعارف کروائی گئی OIC کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعظم نے امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ آج اقوام متحدہ نے بالآخر دنیا کو درپیش اسلاموفوبیا کا سنگین چیلنج تسلیم کر لیا۔ اگلا چیلنج اس تاریخی قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ دنیا مہمان، پاکستان میزبان۔ اسلام آباد میں OIC کانفرنس کا آغاز۔ دنیا بھر سے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ پاکستان کے مہمان۔ کشمیر اور افغانستان کی صورتحال، اسلاموفوبیا اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا۔ 100 سے زائد قراردادیں زیر بحث آئیں گی۔ OIC چیئرمین شپ 1 سال کے لیے پاکستان کو منتقل ہو گئی۔ کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے، 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں۔ اس میں ہم کریں گے کیا چیزیں، جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ، 26 کروڑ گیلن یومیہ کی پانی کی اسکیم K4 جو 1 دہائی سے زیادہ التوا کا شکار تھی، فروری 2022 میں اس منصوبے کے اوپر دوبارہ سے کام شروع ہو جائے گا۔ میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نصف مکمل ہو کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ دوسرا ایشو نالوں کا ہے کہ گجر نالا، محمود آباد نالا، اورنگی نالا، جس کے اوپر آج تک کسی حکومتوں نے کام نہیں کیے۔ 34 ارب روپے صرف نالوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر دیے۔ ٹرانسپورٹ، وہ گرین لائن کا منصوبہ جو سالوں سے جس کا کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے بچے استعمال کریں گے اس منصوبے کو، وہ اس نے اپنی حکومت نے بنا کے تیار کر کے عوام کے لیے چھوڑ دیا۔ کراچی سرکر ریلوے کا منصوبہ ہے اور 300 ارب روپے جاری کر دیے، اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے۔ فریٹ ٹرین 70 ارب روپے پورٹ سے جتنا سامان نکلتا ہے پیپری کی طرف جاتا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد جو ہے وہ کنٹینر چلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جس کو خان صاحب کی گورنمنٹ نے حل کروا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلا PSL پورا پاکستان میں ہوگا۔ کہا کہ آج پاکستان محفوظ ہے، ملک میں سیکورٹی کی صورتحال بھی بہت بہتر ہے۔ ہم نے اگلا جو PSL ہے پاکستان سارا وہ پاکستان میں ہوگا، بجائے کہ وہ دبئی میں۔ کافی مایوسیاں ہو چکی ہیں، انشاءاللہ جو اگلا ورلڈ کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں گے، ابھی میرے یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بالکل ایک ایسی پروفیشنل ٹیم آپ کو لے کے آئیں گے، گراؤنڈ کے اندر بیسٹ ٹیم لے کے آئیں گے اور سسٹم ٹھیک کریں گے، نظام کو ٹھیک کریں گے، نظام ایسا لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا اوپر آئے گا۔ مشیر تجارت کے مطابق ایمیزون کچھ ہی روز میں پاکستان کو اپنے فروخت کنندگان یعنی سیلرز کی لسٹ میں شامل کرے گا۔ 6.2%، یہ بھی 17 سال میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ تھی۔ ایکسپورٹس ہماری ہائیسٹ، پہلی دفعہ انسینٹیوائز کیا ایکسپورٹرز کو اور اس کا نتیجہ آیا $32 بلین ایکسپورٹس، ان کو انسینٹیوائز کیا آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو بینکنگ چینل سے بھیجنے کے لیے۔ $31 ارب ریمیٹنسز، یہ بھی ریکارڈ تھا۔ ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ تھی، 6.1%۔ ان کے پاکستان کی تاریخ میں ٹیکس محصولات کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ FBR نے 6100 ارب روپے کی نظر ثانی شدہ ہدف کے مقابلے میں 6125 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر لیا۔ اور پھر جو سب سے ریلیونٹ چیز ہے، 55 لاکھ 3 سال میں نئی نوکریاں ہم نے پروڈیوس کی۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 1999 سے 2017 تک ہونے والی 290 ارب کی وصولیوں کے برعکس نیب نے تحریک انصاف کے 3 سالہ دور اقتدار 2018 تا 2020 میں 484 ارب روپے واپس نکلوائے۔ اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی، کووڈ آ گیا، اور کووڈ سے کیا ہوا، جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آیا کہ $70 بیرل سے ہمارا ایک وقت پہ گئی $115 بیرل۔
जो एडिबल ऑयल था, घी था, $780 टन से 1500, यानी दुगना हो गया तकरीबन। कोयला जो था 80 टन से 280 टन पे चला गया, और इसके बावजूद जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 12.2 पे रखा हमने, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था वो 14% पे हमने रखा मार्च 22 तक। इंटरनेशनली माना गया कि तहरीक इंसाफ ने किस तरह ये सारे चीजों का मुकाबला किया, तो दुनिया क्या कहती है। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन इंडेक्स ने मईशत कोविड की बाद बहाली के अदाद शुमार जारी किए। पाकिस्तान पहली तशखीस में तीसरे और दूसरे में नंबर 1 था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कोविड के खिलाफ कामयाब पॉलिसीज का एक और आलमी एतराफ सामने आया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्टेबिलिटी डे मनाने का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद मिसाल दी पाकिस्तान की कि जिस तरह इन्होंने इस चैलेंज का मुकाबला किया। आलमी इदारे सेहत की कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। सरबराह WHO ने कहा कि पाकिस्तान ने वबाई बीमारी पर कामयाबी से काबू पाया। वबा के दौरान मईशत के इस्तेहकाम के लिए भी हुकूमत के इक़दाम को सराहा गया। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बाद हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।